حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ پیغام قادری چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رکھے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چینل میں نے کیوں اور کس وجہ سے بنایا۔ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ چینل میں نے اس وجہ سے بنایا تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کچھ دین کی ضروری باتیں سیکھنے کو ملے، جن کا جاننا، جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم و فرض ہے۔ حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 حدیث نمبر 227۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے علوم ہیں جن کا جاننا، جن کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے میرے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلاصہ بیان کیا ہے، اس حدیث پاک کا جو خلاصہ فرمایا ہے، اس کا میں آسان لفظوں میں مختصراً عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا علم جو ہر ایک مسلمان کو آنا چاہیے، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ہے عقائد کا علم، یعنی عقیدے کا علم، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، انبیاء اکرام کے تعلق سے، رسولان اعظام کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، جنت دوزخ کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر جو علم آتا ہے وہ ہے مسائل نماز کا علم، یعنی نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں۔ تیسرے نمبر پر مسائل روزہ، یعنی روزے کے مسائل، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، دیگر ساری چیزیں۔ اسی طرح اگر مالی کے نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو مسائل زکوٰۃ کا علم یہ ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وہ صاحب استطاعت ہے، حج فرض ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے مسائل کو سیکھے۔ حج کے مسائل سیکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس کے لیے تجارت کا علم، تجارت کے مسائل وغیرہ جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح حرام و حلال کی تمیز ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جن کا جاننا، جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہر مسلمان اتنا علم ضرور رکھتا تھا جو اس کی ضروریات کو کافی ہو۔ بفضلہ تعالیٰ علماء بکثرت موجود تھے، جو باتیں معلوم نہ ہوتی علماء سے دریافت کر لیتے، پوچھ لیتے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، آپ کے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق نے یہ حکم جاری فرما دیا تھا کہ ہمارے بازاروں میں وہی خرید و فروخت کر سکتا ہے جو دین میں فقیہ ہو۔ اللہ اکبر! دین میں فقیہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک فقیہ کو خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہوتی۔ اب لفظ فقیہ کیا ہے، اس کو اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ فقیہ اس کو کہتے ہیں جو مسائل شریعہ جاننے میں مہارت تامہ رکھتا ہو، یعنی مسائل شریعہ کے جاننے میں جو ایکسپرٹ ہو اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں ایک مفتی کو جتنا علم آتا ہے، اس دور میں اتنا علم اگر کسی کو آتا تبھی جو ہے وہ مسلمانوں کے بازاروں سے خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا جو فرمان تھا۔ پھر جس قدر عہد نبوت سے بعد ہوتا گیا،
عہد نبوت سے دوری ہوتی گئی اسی قدر علم کی کمی ہوتی رہی۔ اب حال یہ ہے کہ عوام میں اگر دیکھا جائے، علماء کو چھوڑ کر اگر عوام میں نظر کی جائے تو 100 میں سے 10 ایسے آدمی ہوں گے جو مسائل شریعہ یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نماز کے شرائط وغیرہ سے واقف ہوں گے۔ باقی 90% ایسے آدمی ہوں گے جنہیں یہ سب باتیں معلوم نہیں ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کسی عالم کے پاس جا کر کوئی دینی مسائل سیکھنے میں، دینی باتیں سیکھنے کے لیے ہمارے مسلمان بھائی کے پاس وقت نہیں ہے۔ سبھی اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں سبھی بیزی ہے، یا کسی کے پاس وقت تو ہے لیکن وہ یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی، اتنی عمر میں اب کہاں جائے، کیا سیکھے، شرم آ رہی ہے انہیں۔ حالانکہ دینی مسائل سیکھنے میں، دینی باتوں کو سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ کسی بھی عمر میں ایک مسلمان دینی باتیں سیکھ سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے دانشور کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر پہنچنے تک۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ غسل کیا ہے، غسل کیا چیز ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، وضو کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جن کا جاننا، جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی چینل میں آپ کو بتائی جائے گی، آپ کو سکھائی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یکے بعد دیگر ان چیزوں کو سکھانے کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل سے جڑے رہیں اور جو ویڈیوز وغیرہ آتے ہوں اس کو آپ دیکھتے رہیں، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جہاں ہمارے مسلمان بھائی فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر غیر ضروری چیزوں کو دیکھنے میں 2-4 گھنٹے گزار دیتے ہیں، اگر ہمارے مسلمان بھائی ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے صرف 2 یا 4 منٹ یا 10 زیادہ سے زیادہ 10 منٹ اگر وقت نکال کر ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے اگر ویڈیوز کو دیکھیں تو انشاءاللہ اچھی خاصی معلومات حاصل ہو جائے گی، اچھی خاصی جانکاری ہو جائے گی۔ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے جو ہمارے ویڈیوز آئیں گے آپ دیکھتے رہیں گے۔ میں علماء اکرام کی بارگاہ میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس چینل کے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، تاکہ اگر کہیں خامی ہو، کہیں لغزش ہو، کہیں غلطی ہو تو اصلاح کے طور پر ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور فوراً مجھے اطلاع کریں۔ اور میں ان حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو مسائل شریعہ تھوڑے بہت جانتے ہو، نماز وغیرہ کے مسائل، وضو کے مسائل، دیگر چیزیں جو ضروری چیزیں ہوں اگر وہ جانتے ہوں تو وہ بھی ان ویڈیوز کو دیکھیں جو چینل میں اپلوڈ کی جائے گی، تاکہ اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو وہ پوری ہو سکے اور علم میں اضافہ ہو۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل سے جڑے رہیں۔ یہ ساری دینی معاملات، دینی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چینل کے ذریعہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان دینی باتوں کو سیکھنے کے لیے اس چینل سے جڑیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ ایک اچھی بات کا پھیلانا بھی ایک ثواب جاریہ کا کام ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل سے جڑے رہیں۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ عقائد کے تعلق سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ عقائد یعنی ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بات اگلی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔